الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ ہادی السبل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد عربی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا والجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شیئا للہ یا عبد القادر، شیئا للہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر، سکین البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر، یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، 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 کرو دور جو علم غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر، سکین البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر، سکین البغداد یا شیخ الجیلانی، میرا ہر مرض دور ہو جائے آقا، میرا ہر مرض دور ہو جائے پیار، میرا ہر مرض دور ہو جائے آقا، میرا ہر مرض دور ہو جائے آقا، میرا ہر مرض دور ہو جائے پیار، میرا ہر مرض دور ہو جائے پیار، میرا ہر مرض دور ہو جائے پیار، کرو آ کر کے دم، کرو آ کر کے یا ستم غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر،
یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم 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 تجھے دیکھے اپنی قسم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی کہیں گر نہ جاؤں خدا را سنبھالو 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 میرے ڈگمگائے قدم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی بہت چبھ رہا ہے خدا را نکالو 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 میرے دل سے تیر علم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی اور تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا 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 سرے رکھنا بھرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی مدینے سے نجدی بلا کو نکالو 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 مدینے
أعظم شيئا لله يا عبد القادر يا سكين البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا سكين البغداد يا شيخ الجيلاني. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا و ماوانا و ملجانا و مولانا محمد طب القلوب بدوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسر بقائها صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا بٹرے کو چھوڑ دیں. حضرات محترم، پہلے بھی میں بتا چکا کہہ چکا اور اب بھی کوئی بار بار بلانے کی نوبت نہ آئے، ہے نا. باہر کھڑے رہتے لوگ ادھر ادھر، حضرت بولیں گے تو ہم آئیں گے. ارے میرے کہنے پہ کیوں؟ غوث کی محفل ہے، غوث کے بلاوے پہ آئیے، ہے نا. سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا. جب تک کسی چیز کی اہمیت آپ کے اندر نہیں ہوں گی، آپ اس چیز کی قدر منزلت کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر آپ اس کام کو کرنے کے کوشاں نہیں رہیں گے. اس کی اہمیت کو سمجھیں گے آپ، یہ محفل کون سی محفل ہے، اس کی قدر کریں گے آپ، انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ بھی آپ کو حاصل ہو. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہو مقرر جب تقریر کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجمع ساتھ دے، ہے نا. لوگ دل جمعی کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اٹھک بیٹھک نہ کریں، ہے نا. تو پھر بولنے والے کو لگتا ہے کہ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں تو پھر کچھ باتیں وہ بتا کر کے جانا چاہتا ہے. اب لوگ بار بار بلاؤ 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 تو آئیں گے، پھر آئیں گے تو ادھر ادھر گفتگو باتیں، ادھر ادھر دیکھنا جھانکنا تاکنا، یہ سب چیزیں رہیں گی تو پھر بولنے مزہ نہیں آئے گا، ہے نا. خیر، اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا کرے، ہدایت دے اللہ تعالیٰ. ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے نا. وہی ہدایت دیتا ہے، وہی راستہ بتاتا ہے، دکھلاتا ہے، وہی راستے پہ چلاتا ہے نا. ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں بس، ہے نا. تو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق دے. بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ الرحمن کے اتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. حضرات محترم، سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیر ہے نا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 570 یا 71 ہجری میں پیدا ہوئے. کسی نے کہا 570، کسی نے کہا 571، ہے نا. تو 570 یا 571 ہجری میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. بغداد سے قریب ایک دیہات ہے، ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے جیلان. دریائے دجلہ کے کنارے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے جیلان. اسی جیلان قصبے کے ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے، ہے نا. سرکار غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں فرماتے انا الجیلی محی الدین اسمی، میں جیل کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے. انا الجیلی محی الدین اسمی وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ، میں جیل کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میری عظمت کے جھنڈے پہاڑ کی چوٹی پر لہرا رہے ہیں. آج بھی غوث پاک کا جھنڈا
ہر جگہ لہرا رہا ہے نا، ہر جگہ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں کہیں تقاریر کے ذریعے، کہیں منقبت کے ذریعے، کہیں محفل کے ذریعے اور کہیں کچھ پڑھ کر کے، ہے نا، ہمارے گھروں میں عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں بھی کچھ پڑھا جاتا ہے، پھر 11 مجلسوں کے بعد دعا وغیرہ ہوتی ہے، تو ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا رہتا ہے۔ اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ غوث پاک قبول فرما لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیر، بغداد سے متصل ایک قصبہ جیلان کے قریب میں ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے۔ 570 یا 71 ہجری آپ کی تاریخ پیدائش ہے نا۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر ولی کامل، بلکہ مادرزاد ولی، میں نے کل بتایا تھا ولایت کے تعلق سے، ولایت کی قسمیں ہیں، ولایت وہبی ہے، ولایت کسبی ہے، اور ایک ولایت کا وہ مقام، ایک وہ قسم جو ماں کے پیٹ سے ہی آئے تو ولی بن کر گیا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مادرزاد ولی، ہے نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں کہ آنے سے پہلے آپ کا چرچا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ہے نا، رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا خود کا تجربہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ابو صالح، یہ جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کا نام تو عبد القادر رکھا، جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اے ابو صالح، یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا چاہنے والا، اے ابو صالح، یہ میرا محبوب امتی ہے، یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، اے ابو صالح، میرے اس لاڈلے بیٹے کی اتنی برکتیں ہوں گی، جس طریقے سے میری شان نبیوں کی جماعت میں ہے، اسی طریقے سے میرے اس لاڈلے کی شان ولیوں کی جماعت میں ہوگی۔ تو حضور غوث پاک کی آمد پر انبیاء کے سردار آ رہے ہیں بشارت دینے کے لیے، ہے نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، ولی بن کر کے آئے، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، معلوم کیسے پتا چلا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جاتا تو فرشتے آواز لگاتے کہ اے بچوں جگہ دے دو کہ تمہارے یہاں جو آ رہا ہے یہ وقت کا ولی ہے۔ یعنی سرکار غوث پاک مکتب میں جا رہے ہیں تو آپ کے جگہ خالی کرائی جا رہی ہے، اور جگہ خالی کرانے والے فرشتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ بچپن کے حالات تھوڑے بہت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کل ہی میں نے کہا تھا، ہمارے ایک دوست نے کہا کہ حضرت کیا گفتگو ہوگی آج، تو میں نے کہا بشارتیں اولیاء پر ہو جائے، اور کل انشاءاللہ الرحمن جو ہے ہم سرکار غوث پاک کے بچپن کو بیان کریں گے۔ ہم لوگ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جن کو بار بار دیکھو بار بار سنو پھر بھی نئی لگنے لگتی ہے نا؟ بیٹھ جا بیٹا، نئی لگنے لگتی ہے۔ آپ واقعہ معراج کو سنیں، کتنی بار سنیں ایسا لگ رہا ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ واقعہ کربلا کو سنیں، کئی سو سال گزر گئے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کا تر و تازہ واقعہ ہوگا، ہے نا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو وصال کے کئی سو سال گزر گئے مگر ہر سال بیان کرتے ہیں، ہر سال آپ سنتے ہیں۔ ہم کو بھی لگ رہا ہے کوئی نئی بات بیان پیش کر رہے ہیں، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی نئی بات بیان کی جا رہی ہے، حالانکہ باتیں وہی ہے، باتیں وہی ہے، ہم کچھ نیا کہیں سے لا سکتے نہیں۔ جو ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہی بیان کریں گے، اپنی طرف سے کچھ اس میں جوڑ جاڑ کے بیان تو کر سکتے نہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ولایت کا علم جب آپ مکتب میں آ رہے تو ہو گیا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی آپ کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام بچپنے ہی سے لوگوں کے دلوں میں راسخ اور بٹھا دیا گیا تھا۔ آپ نے بارہ سنا، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے خانقاہ میں ایک عورت آئی تھی، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کے آئی اور کہا کہ حضور میرا بیٹا بہت بیمار تھا، چلتے چلتے آ رہی تھی، دم توڑ دیا، انتقال کر گیا، آپ اللہ کے مقدس ولی ہیں، دعا فرما دے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ آپ کے نانا جان وقت کے بڑے ولی کامل حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے ولی کامل آئے، دیکھا، کہا کہ عورت یہ دنیا سے چلا گئی، انتقال کر چکا، کچھ نہیں ہو سکتا، لے کر کے جاؤ، اسے لے کر کے جاؤ۔ عورت ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، جہاں سب کی محبتیں دم توڑ دے وہاں ماں کی محبت کام آ جاتی ہے۔ ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے کہ میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا، رو رہی ہے، اور سرکار بغداد کا بچپن کا عالم ہے، کہیں سے باہر سے گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ عورت رو رہی ہے۔ جو رحم دل ہوتے اللہ والے ہوتے وہ نرم دل رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ پوچھا اے مائی کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے نانا جان کے پاس آئی تھی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ میری زندگی کا سہارا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، ایک ہی میرا لال ہے، بیمار تھا، لے کر کے آپ کے نانا جان کے پاس آئی تھی، دم توڑ دیا ہے۔ آپ کے نانا جان نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اسے لے کر کے جاؤ۔ سرکار غوث پاک کو اس عورت پر رحم آ گیا، بچپنے کا عالم ہے، رحم آ گیا، کہتے ہیں مائی کیا کہہ رہی ہو، تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا بیٹا انتقال کر چکا ہے، کپڑا ہٹا کے تو دیکھو، وہ تو حرکت کر رہا ہے، کپڑا ہٹا کے تو دیکھو، تمہارا بچہ تو حرکت کر رہا ہے۔ ماں نے جملے کو سنا، ماں تو ماں ہوتی، جملے کو سنا، فوراً کپڑے کو ہٹایا، جب کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا واقعی بچہ جو پہلے جس کی آنکھیں بند تھی اب ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے، اب بچہ کھیل رہا ہے۔ جب بچہ کھیل رہا ہے تو ماں کی جان میں جان آئی، عورت بار بار دعائیں کرنے لگی۔ حضرت عبداللہ سومعی گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ بھائی بچہ کھیل رہا ہے، سمجھ گئے کہ یہ عالم، یہ کام اسی کا ہے، سمجھ گئے کہ یہ کام اسی کا ہے۔ چھڑی نکالی اور غوث پاک کے پیچھے چلے۔ غوث پاک کا بچپنے کا عالم ہے، آپ دوڑ رہے، پیچھے پیچھے نانا جان ہے، آپ دوڑ رہے، پیچھے پیچھے نانا جان ہے۔ آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آواز لگائی، او قبرستان میں بسنے والے مردوں اٹھ جاؤ کہ میرے نانا جان چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں، او قبر میں سونے والوں اٹھ جاؤ، میرے نانا جان چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ 300 مردے قبر سے اٹھ کر کے غوث پاک کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ کیا ہو گیا؟
آواز. اب حضرت عبداللہ سومعی نے دیکھا کہ سارے مردے اٹھ کر کے کھڑے ہیں تو رک گئے. جتنا بھاگیں گے اتنا بھاگیں گے, جتنا بھگائیں گے اتنا بھاگیں گے. رک گئے اور کہا کہ اے میرے پیارے, مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے, مگر ابھی بچپنے کے عالم میں ہی سے تقدیر الہی, جو اللہ نے جو تقدیر, اب تقدیر سے مراد کیا ہے؟ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں. ہاں, تقدیر معلق ہے, تقدیر معلق محض ہے, تقدیر مبرم ہے, تقدیر مبرم حقیقی ہے, تقدیر کے الگ بہت ساری قسمیں ہیں. وہ تقدیر کہ جو اولیاء اللہ کی دعا سے بدل جائے, کہ اس تقدیر مداخلت کرتے ہو ابھی سے. چھڑی لے کر پیچھے دوڑا, قبرستان کے مردے اٹھ کر کے پیچھے دوڑنے لگے. رک گئے اور رکنے کے بعد کہا ہم کو پتا ہے کہ آپ کی شان, آپ کا مقام اللہ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے. وہ غوث پاک بچپنے کا عالم ہے, اور بچپنے میں ہی ایک مردہ نہیں, وہ ایک مردہ کے چکر میں 300 مردے زندہ کر دیے. وہ ایک مردہ کے چکر میں, مردہ تو بچہ جو ماں لے کر گئے وہی مردہ تھا, اس ایک کو جلایا, مگر جو بھاگے وہ جو 300 کئی سو سال پہلے سے دفن تھے وہ 300 بھی اٹھ کے بھاگنے لگے. تو وہ ایک کے چکر میں 301 مردے ایک ساتھ زندہ ہو گئے, وہ بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف حکم سے, ہے نا. تو سرکار غوث پاک کا ایک تو یہ کہ مادرزاد ولی, دوسرے یہ کہ بچپنے میں ہی آپ کی ولایت کا شہرہ رہا. 10 سال کی آپ کی عمر شریف ہوئی, اور اس کے بعد 10 سال کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. ان کے والد کی بڑی لمبی داستان ہے, پھر کبھی انشاءاللہ. انتقال ہو گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کی گود میں آ کر کہتے امی جان میرا آپ کے اوپر احسان ہے. یہ واقعات جو ہے سرکار غوث پاک کے بچپنے کے ہیں, پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. اب بار بار بولے گا تو لوگ حضرت وہی سب بیان کر رہے ہیں, خالی گھما پھرا کے, ہے نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. خیر, میں واقعات کو بیان نہیں کروں گا, بس آپ کے ذہن کو تازہ کریں تھوڑا سا, کہ ذہن میں بات آ جائے, پھر سے آگے بڑھ جاؤں گا. یوں تو سرکار غوث پاک کے بچپن کے بے حساب واقعات ہیں. اب سب کو بیان کرتے چلے تو پتہ چلا کئی دن سرکار غوث پاک کے بچپنے میں ہی گزر جائیں گے, ہے نا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ماں کی گود میں آتے ہیں, بچپنے کا عالم ہے, اور ماں کی گود میں کہتے ہیں امی جان. ماں ام الخیر کہتی بیٹا عبد القادر کیا بات ہے؟ کہ امی جان آپ کے اوپر میرا احسان ہے, آپ کے اوپر میرا احسان ہے. ماں اچنبے میں آ گئی, عبد القادر تمہارا میرے اوپر احسان؟ ابھی تمہارے بچپنے کا عالم, ابھی تم چھوٹے ہو, ابھی تم مکتب میں جا رہے ہو, ابھی تم چھوٹے ہو, تمہارا کیا میرے اوپر احسان ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتا امی جان یاد ایک بار تم گھر میں اکیلی تھی, ایک فقیر بلکہ ڈاکو فقیر کی بھیس میں فقیر کا حلیہ بنا کر کے تمہارے دہلیز پر بھیک مانگنے آیا تھا. تمہارے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا, وہ تمہارے ہاتھ سے سونے کے کڑے کو چھیننا چاہتا تھا. امی جان تم نے پردے کی آڑ میں اسے بھیک دینا چاہا, وہ تمہارے گھر کے اندر گھسنا چاہا. امی جان تم ایک کونے میں سمٹ گئی تھی, تم اللہ کو پکار رہی تھی کہ مولا میری مدد فرما. این اسی وقت میں ایک شیر آیا تھا, بولو امی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ماں کہتی بیٹا ہاں شیر تو آیا تھا. کہا امی جان ایک شیر آیا تھا؟ کہا ہاں بیٹے ایک شیر تو آیا تھا. سرکار بغداد فرماتے ہیں اے امی جان یہ راز کی بات ہے,
تم نے کسی کو بتایا نہیں ہے؟ ماں کہتی بیٹا ہاں یہ راز کی بات ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی میرے غوث پاک فرماتے ہیں اے امی جان جب وہ شیر نمودار ہوا تھا اس ڈاکو کو چیر پھاڑ دیا تھا، تم جانتی ہو اے امی جان وہ شیر کون تھا؟ وہ جو شیر کی شکل میں آیا تھا وہ تمہارا بیٹا عبد القادر تھا، وہ تمہارا بیٹا عبد القادر تھا جس نے تمہاری حفاظت فرمائی ہے۔ اے امی جان میرا تم پر وہ والا احسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار غوث پاک ہے جو بچپنے میں اپنی امی جان کی اس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار غوث پاک کی عمر شریف 10 سال کی ہوتی ہے، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، والد کا وصال ہوا۔ اب آپ ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں کی ہر جو ہے حکم پر، ماں کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں کی خدمت کرنی بھی چاہیے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں خشیت الہی ہو، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہو، وہ ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کرنا اور کرنے کی تعلیم یہ قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو کچھ کہو بھی نہیں، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اس لیے کہ ماں باپ بڑی تکلیفوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد پال پوش کر تمہیں پروان چڑھاتے ہیں۔ باپ خود نہیں کھاتا مگر اچھا لقمہ بیٹے کے حلقوم میں حلق میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ باپ کو پتا ہے میری زندگی 25 30 40 سال کی گزر چکی ہے، اب میرے بیٹے کو ضرورت ہے، میرا بیٹا جتنا اچھا کھائے گا اتنی جلدی اس کے بدن میں طاقتیں آئیں گی، بچہ جلدی سے بڑا ہو جائے گا۔ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا رہے، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا رہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے خون پسینہ ایک کر کے ایک روپے جمع کر کے بچے کے لیے گھر بناتا ہے۔ ہماری زندگی جیسے تیسی گزر گئی، میرا بیٹا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، میرے بیٹے کا اچھا گھر ہو، میرا بیٹا اچھی جگہ شادی کرے، اچھی زندگی گزرے، اچھے کام کاج سے لگ جائے، اچھی پراپرٹی ہو، اچھے جاب ہو، نوکری ہو، میرا بیٹا آرائش اور آشائش کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہر ماں باپ کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے، باپ جی توڑ محنت کرتا ہے کہ بیٹے کی بھوشیہ سنور جائے، ماں جی توڑ محنت کرتی ہے کہ میرا بیٹا اچھی زندگی گزارے۔ اللہ اکبر، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تب جا کے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی چھوٹا سا بچہ بڑا نہیں ہو جاتا، 1 سال 2 سال 10 سال نہیں بلکہ 20 سال تک ماں باپ اپنے بچے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ 20 سال کے بعد بھی بچہ شادی کے لائق ہو جائے، بچے کی شادی کرا دے، گھر بار بنا دے، اس کے باوجود بچہ جب بھی کوئی تکلیف میں رہتا ہے، باپ خود تکلیف میں ہے مگر باپ اپنے تکلیف کو بھول جاتا ہے، اسے بچے کی تکلیف یاد آتی ہے، ماں اپنی پریشانی کو بھول جاتی ہے اور اسے بچے کی پریشانی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس ایسے عالم میں کہ باپ کو ماں کو خود سہارے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ایسے عالم میں بھی ماں باپ اپنے بچوں کا سہارا بنے رہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں گھر سے ماں باپ کو نکال بھی دیا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نازیبا سلوک بھی کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے والد محترم کچھ نہ بھی کرے، کچھ کام نہیں کرے، چلنے پھرنے کے قابل نہ بھی ہو، صرف اگر وہ آپ کے گھر کے دہلیز پہ بیٹھا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ ایک قلعہ ہے، وہ ایک ایسا جو ہے پہرے دار ہے جو آپ کے پورے گھر پورے پراپرٹی کی پہرداری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ باپ جو کچھ نہ بھی کرے، آپ کما کجا کے گھر سے باہر آؤ، گھر سے باہر سے گھر آؤ، آپ کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، باپ آپ کے گھر کی دیکھ بھال رکھوالی کرتا ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے، آپ کے گھر کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے، ماں آپ کے گھر کے حوالے سے فکر مند رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایک بچے کو چلتا پھرتا بنانے کے لیے ماں باپ اپنی عمر
عمروں کو تیاگ دیتا ہے، ماں باپ اپنی عمروں کو کھپا دیتا ہے، تب جا کے بچہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ 2 روپے کما سکے، تب جا کے بچہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے، تب جا کے بچہ اس لائق بنتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکے۔ ماں باپ اپنی زندگی کو اپنی اولاد پہ وقف کر دیتے ہیں، مگر وہی اولاد اگر باپ کے بوڑھا ہو جانے پر باپ کو تکلیف دے، باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، باپ کو جھڑکے، تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کو میں نے اپنے لاڈو پیار سے پالا، اپنا سب کچھ قربان کر کے جسے پروان چڑھایا، آج وہی ہے جو مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، آج وہی ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے، آج وہی میرا لاڈلا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھے ذلیل کرتا نظر آتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اے غوث پاک کے ماننے والوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، میرے غوث پاک اپنے ماں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ماں کا ادب کرتے ہیں اور تعظیم بجا لاتے ہیں، اپنی ماں کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ماں سے اجازت دے کر کے کھیت میں جانا چاہتے ہیں، اے امی جان میں کھیت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ کام کر سکوں، اس لیے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت کے روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کھیت میں پہنچے تو آپ نے مشرق کی طرف دیکھا، غالباً شمال کی طرف دیکھا آپ نے کہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور آپ نے دیکھا کہ وہیں سے آپ کے کھیت سے آپ کو عرفات کا میدان نظر آ رہا ہے، وہیں سے آپ کو مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ وہیں سے عرفات کا میدان دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہیں، دل میں ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی سرکار غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں، مادر زاد ولی ہیں، سرکار غوث پاک مکتب میں جا رہے ہیں، ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، سرکار غوث پاک کھیت میں جا رہے ہیں، اور وہیں سے بغداد سے آپ کو کعبہ معظمہ دکھ رہا ہے، وہیں سے آپ کو عرفات کا میدان دکھ رہا ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں ایک بندے کو مل جائے، اب بندے کو علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر سرکار غوث پاک ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے امی جان مجھے علم حاصل کرنا ہے، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے ماں کہتی بیٹا کہاں جاؤ گے؟ اس وقت علم کا عظیم گہوارہ ایک نیشاپور تھا اور ایک بغداد تھا۔ سرکار غوث پاک نے بغداد کو چنا، کہتے ہیں امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ علم دین حاصل کرو۔ آج آپ کو مارکیٹ میں ایک سے ایک پیر مل جائیں گے، کوئی جھولا پیر ہے، کوئی لمبے بال والا پیر ہے، کوئی گھنگرو بال والا پیر ہے، کوئی انگوٹھی والے بابا ہیں، کوئی چوٹی والے بابا ہیں، کوئی سوٹے والے بابا ہیں، کوئی لوٹے والے بابا ہیں، کوئی گھمرالو والے بابا ہیں، الگ الگ قسم کے بابا آپ کو مل جائیں گے جسے علم دین کا عین معلوم نہیں ہے، مگر وہ وحدت الوجود کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی بیٹھے کہتے ہیں ہم تمہیں علی سے ملا دیں گے، ہم تمہیں غوث سے ملا دیں گے، ہم تمہیں غریب نواز سے ملا دیں گے۔ یہی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ سرکار غوث پاک پیدا ہو رہے ہیں، مادر زاد ولی ہے، سرکار غوث پاک مکتب میں جا رہے ہیں، فرشتے ولایت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، سرکار غوث پاک جو ہے کھیل کود کے جا رہے ہیں۔ بیل کہتا ہے اے عبد القادر تمہیں کھیلنے کے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کھیت میں جا رہے ہیں، وہیں سے کھڑے کھڑے آپ کعبہ معظمہ کو دیکھ رہے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے آپ عرفات کے میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ جن کو اتنی ساری چیزیں اللہ عطا کر دے اسے علم دین حاصل کرنے کے جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ گویا غوث پاک یہ بتانا چاہتے ہیں تم اگر کسی کو یہ کہتے سنو کہ میں ولی ہوں تو پہلے یہ دیکھو اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم ہے تو اللہ کا ولی ہے، اگر دین کا علم نہیں ہے وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی رحمان نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، یہ جملہ اس لیے بولا میں، آج بہت سارے پیر مل جاتے ہیں،
نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، نماز کوئی مطلب نہیں۔ وہ سفلی کا علم کر لیا تھا، سفلی کا، سفلی کا علم بہت خطرناک ہوتا ہے وہ، ہاں اس کا اثر 40 دن رہتا ہے، 40 دن کے بعد پھر ویسے کا آدمی ویسے ہو جاتا ہے۔ اب بھی آپ کا ہاتھ ٹیڑھا ہو سیا کر دے گا آدمی، ہاں آپ کو بولے گا کچھ کرو، بس پھونک مار دو، پانی ایک گلاس میں آگ لگا دے گا، ہاں نظر بند، سفلی علم، حرام کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ بابا لوگ ہیں، ہاں پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لے گانجے پہ گانجا مار رہا ہے، چلم جلا کے خوب لے رہا ہے دھواں کا اثر، اور کہہ رہا ہم اللہ والے لوگ ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر علم سے اگر کورا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں امی جان میں علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین کی طلب ہے مجھے، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ بغداد شریف۔ بغداد کی تاریخ جانتے ہیں آپ؟ بغداد شریف ایک ایسا شہر، سبحان اللہ، ایک ایسا شہر کہ جس شہر میں میرے غوث کا آستانہ ہے، جس شہر میں میرے غوث۔ اور بغداد جب سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد پہنچے اور آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ وہیں پر مدرسہ قائم کیا اور پڑھانے لگے تو علماء فرماتے ہیں اس وقت بغداد میں 19.5 لاکھ لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 19.5 لاکھ لوگ تھے، اور 19.5 لاکھ لوگوں میں 50,000 صرف اکابر علماء اکرام تھے، بڑے بڑے جلیل القدر علماء، محقق، مفسر، بڑے بڑے 50,000 تھے۔ اللہ اکبر، کتنے تھے؟ ہاں یہ بغداد کی تاریخ ہے کہ بغداد کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بہت سی جنگیں ہوئی ہیں بغداد میں بھی۔ جیسے فلسطین کی ایک تاریخ ہے، میں نے 2 جمعہ کنٹینیو فلسطین کے حوالے سے بیان کیا ہے نا۔ یہودیوں کی تاریخ اور فلسطین کی تاریخ کے مسجد اقصیٰ کب سے ہے، کب بنائی گئی، ہیکل سلیمانی ہے کیا، یہ دیوار گریہ ہے کیا، ہیکل سلیمانی کہتے کہ تمام تر چیزیں میں نے بیان کی ہے جمعہ میں، اور الحمدللہ وہ میرے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ تقریر سن سکتے ہیں۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا ہلاکو خاں۔ سنے آپ لوگ؟ ڈاکو ہلاکو خاں، کیا نام تھا اس کا؟ بڑا خطرناک آدمی تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی اس وقت تک میں چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک کہ مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑے کو تیرا نہ لوں، اور جب تک مسلمانوں کے کھوپڑی کا مینار بنا کر کے اس مینار پہ بیٹھ کر کے اور اسی مسلمانوں کے کھوپڑی میں شراب رکھ کر کے جب تک شراب نہ پی لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ قسم کھائی تھی اس نے، قسم کھائی تھی اس نے، اور اس نے کیا بھی تھا ایسا۔ اس نے مسلمانوں کو مار مار کے کاٹ کے مسلمانوں کے خون سے بغداد کی نالیوں کو بھر دیا تھا، اور اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کے خون میں تیرایا تھا، اور مسلمانوں کے سروں کا کھوپڑیوں کا مینار بنا کر کے اس پر بیٹھ کر کے کھوپڑی پہ شراب پیا تھا۔ مسلمانوں کو مٹانے کی بڑی سازشیں چلی ہے، مگر مسلمان مٹنے والی قوم۔ فرمایا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ تو
ہلاکو خان نے ایسا ہی کیا، مسلمانوں کو کاٹ کے گھوڑے کو مسلمانوں کے خون میں تیرا دیا۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں نا، ظلم ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں اب اللہ اکبر، جی دل روتا ہے، کیا حال ہے اللہ اکبر۔ مائیں تڑپ رہی ہے، باپ بلک رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، مگر ان کے حوصلوں کو سلام، سبحان اللہ، ان کے حوصلوں کو سلام۔ چھوٹی چھوٹی بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو بچیاں کہتی ہیں کہ القدس لنا، کہتے ہیں جو بیت المقدس ہے وہ ہمارا ہے۔ باپ چلا گیا ہے، یتیم ہو گئی ہے، ماں چلی گئی ہے، مگر بچے اس وقت بھی کہہ رہے کہ یہ قدس ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری بشارت دی ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ بیت المقدس کے ارد گرد بیت المقدس کا پہرا دیتی رہے گی۔ سبحان اللہ، جو کام آج وہ لوگ کر رہے، تو یہ کتنا کچھ کر لے، مگر مسلمان مٹنے والی قوم نہیں ہے۔ ارے ہم کیسے مٹیں؟ ہمارا ذکر تو قرآن میں ہے، سبحان اللہ، ہمارا ذکر تو قرآن میں ہے، ہمارا ذکر تو حدیث میں ہے، اور قرآن کو مٹانا ناممکن ہے۔ قول محمد قول خدا فرمان، نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو ہلاکو خان نے ایسا ہی کیا تھا۔ ہلاکو خان کے مرنے کے بعد اس کا پوتا الگو خان، نام بھی بڑا خطرناک ہے بابا، الگو خان، اس نے ارادہ کیا کہ میرے دادا جان نے بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، اب میں 90,000 فوج کو لے کر کے جا رہا ہوں اور جا کر کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو تہس نہس کر دوں گا۔ نکلا وہ بھی کتنے لوگوں کو لے کر کے؟ 90,000 کی فوج کو لے کر کے نکلا، اور چلتے راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے نا۔ ہوتے ہیں جب حکومت آ جاتی کسی کے پاس نا تو تیور بدل جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، تو تیور بدل گئے۔ 90,000 کی فوج کو لے کر کے نکلا اور ایک جگہ چلتے راستے میں پڑاؤ ڈالا، لشکر کو روکا گیا۔ صبح ہوئی، جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تو کہیں سے آذان کی آواز آنے لگی۔ اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس چٹیل میدان میں جہاں پہ وہ رکے تھے، آذان کی آواز آنے لگی، اور یہ جو الگو خان تھا اس کے پاس ایک کتا تھا، یہ صبح کو اٹھتا تو اپنے ہاتھ سے کتے کو کھانا کھلاتا۔ آذان کی آواز آئی تو ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون ہے اس جگہ پہ جہاں کوئی نہیں، یہاں پہ آذان دے رہا، کون ہے وہ؟ کہا کہ حضور میں دیکھتا ہوں۔ تو سپاہی گیا، دیکھا کہ 10-15 لوگ ہیں، اور ان 10-15 میں سے ایک شیخ ہے، ایک شیخ ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ واپس آ کر کے بتایا کہ سپہ سالار وہ 10-15 لوگ ہیں اور ان کا ایک شیخ ہے، کہا جاؤ ان کے شیخ کو بلا کے لاؤ، کہو کہ ہمارے سردار بلا رہے ہیں۔ اب یہ گیا، کہا کہ شیخ آپ کو ہمارے سردار بلا رہے ہیں۔ وہ شیخ کون تھے؟ ان کا نام تھا حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ۔ کہا کون بلا رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارے سردار بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ گئے تو الگو خان نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آذان دے رہے، نماز پڑھ رہے، ذکر کر رہے، آذان دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کس کی بات کرتے ہو؟ کہا ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کا خوف، ہاں
ان کے سینوں میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی بات کرتے ہیں. کون اللہ؟ کہا وہی اللہ جس نے ہم کو تم کو سب کو پیدا کیا. کہا وہی اللہ کہ جو ایک رذیل جانور کو تجھ جیسے کمظرف انسان سے رزق دلوا رہا ہے، کھانا کھلوا رہا ہے. وہی اللہ ایک جانور کو تجھ جیسے انسان سے رزق دلوا رہا ہے، کھانا کھلوا رہا ہے، اسی اللہ کی بندگی کرتی ہے. اتنا کہنا تھا کہ یہ باتیں الگو خان کو پسند آ گئی. یہ باتیں الگو خان کو پسند آ گئی. اللہ والوں کی بات نرالی ہوا کرتی، ان کے کلمات ایسے ہوتے کہ سینے میں پیوست ہو جاتے ہیں. بات بھلی لگی، اچھی لگی. کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تمام برائیوں سے. تو آپ مجھے ایسا کیجئے کہ اسلام کے دامن میں لے کر کے آئے. آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا. جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب بھی دامن اسلام میں آ گئے. وہ جو کعبہ کو ڈھانے جا رہا تھا، اب وہی انسان کعبے کی طواف کو جا رہا ہے. وہ جو کعبے کو گرانے جا رہا تھا، اب وہی کعبے کی طواف کے جا رہا ہے. یہ تاریخ بغداد ہے، یہ بغداد کی تاریخ ہے. اللہ والے کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ وقت کے ظالم و جابر جس کا دل پتھر ہو چکا ہے، ان کی زبان کی تاثیر سے پتھر دل انسان بھی دل پگھل کر موم بن جاتا ہے. یہ کربلا کی تاریخ ہے. عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ماں سے کہا کہ امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں. بات اپنی ہی پہ ٹھہری تھی، بغداد جانا چاہتا ہوں. تو امی جان نے کہا بیٹا علم دین جا رہے ٹھیک ہے. کہا جاؤ گے کس کے ساتھ؟ کہا امی جان ایک قافلہ جا رہا ہے، تجارتی قافلہ، ان کے ساتھ نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے. سارے سامان پیک کر دیے گئے. بیٹا صدری لے کر کے آؤ تمہاری. صدری لایا. سرکار بغداد نے، امی نے وہاں پر 40 اشرفیاں صدری میں سل دی. بیٹا اسے پہن لو. اور فرمایا کہ بیٹا عبد القادر تمہارے ابا کے ترکے میں سے 80 اشرفیاں مجھے ملی. 40 تمہارے بھائی احمد کے لیے اور 40 اشرفیاں تمہارے لیے. ہے نا؟ یہ سرکار بغداد کی والدہ کا انصاف ہے. ارے ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے، وہ بیٹا ذرا کھانا کھلا رہا تھا، اس کو 2 بیگھہ زمین زیادہ، اس کو 1 دکان زیادہ ہے. نہیں، وہ بیٹا ذرا دور رہ رہا تھا، اس کو 1 دکان کم. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ انصاف کیجیے اپنے اولاد کے درمیان، عدل کیجیے. کل آپ کو قیامت کے میدان میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگا، ہے نا؟ اس لیے شریعت جو چیز بتائے اسی پہ عمل کیجیے، ہے نا؟ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. ماں نے 40 اشرفیاں دے دی میناری اپنوں کو. ماں نے 40 اشرفیاں دے دی اور اس کے بعد سری نگر کا بیٹا جا رہے ہو، ایک بات سنتے جاؤ، بس ایک وصیت ہے بیٹا. کہا امی جان کیا؟ وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. ہے نا؟ سنے ہیں نا آپ لوگ کیا کہا تھا سرکار غوث پاک کی والدہ نے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولو. ہے نا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سرکار بغداد کی ماں کہہ سکتی تھی بیٹا وعدہ کرو کہ کبھی نماز نہیں چھوڑو گے. ہے نہیں؟ وعدہ کرو کہ کبھی برے کام نہیں کرو گے. وعدہ کرو کبھی کسی کو ستاؤ گے نہیں. ہے نا؟ بہت ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ مگر سرکار بغداد کی ماں نے کیا کہا؟ بیٹا وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. سرکار بغداد کی والدہ دیکھ رہی تھی کہ یہ وصیت اس لیے کرنا ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ یہی سے بیٹھے بیٹھے غوث پاک کی والدہ دیکھ رہی. سبحان اللہ. آگے جو ہوگا کیا کیا ہوگا
کیسے کیسے وہ تائب ہوں گے وہ دیکھ رہی تھی. اس لیے نماز کی وصیت نہیں کی, قرآن کی تلاوت کی وصیت نہیں کی, اچھے پڑھنے کی وصیت نہیں کی. ماں نے دوسرے باتوں کے تعلق نہیں کہا تو یہ کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اور ایک چیز جھوٹ, جھوٹ اس کو گناہوں کی اماں کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ گناہوں کی ماں, اماں. گھر میں ہوتی نانی اماں ہوتی نا, دادی اماں. اب نانی اماں دادی اماں گھر میں ہو تو دادی اماں جتنے بھی ہیں گھر میں سب دادی اماں سے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ سب وہی اصل ہیں, اس لیے اس کو اماں کہا گیا ہے نا. ان سے سب کچھ پورا گھر پریوار پورا پھل پھولا جو رہا ہے ان کے ذریعے سے. تو اسی جھوٹ کو بھی گناہوں کی ماں کہا گیا ہے, جھوٹ کو گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے. تمام گناہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں آپ کی شروعات جھوٹ سے ہے. اگر آدمی جھوٹ سے بچ جائے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. آپ نے سنا ایک واقعہ, وہ سرکار کی بات, ایک شخص آیا تھا کہ حضور میں اسلام تو لاؤں گا, کلمہ تو پڑھوں گا, مگر میں نماز جو ہے وہ 2 وقت کی ہی پڑھوں گا, ہے نا. فلاں کام نہیں کروں گا, فلاں کام نہیں کروں گا, فلاں کام نہیں کروں گا. حضور نے ایک کام کرتے جو چاہے کرنا, بس ایک میری طرف سے ہے. بولے کیا حضور؟ جھوٹ مت بولنا. وہ سوچا اتنی سی بات, اتنے بڑے گناہ زنا کیا کیا اتنی ساری چیزیں ہیں, حضور بول رہے جھوٹ کے بارے میں, جھوٹ اتنی سی بات, منظور ڈن ہے نہیں, منظور کر لیا. شرابی تھا, زانی تھا, چور تھا, ہے نا. وعدہ کیا کہ حضور سب کروں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے مگر بس ایک کام کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. چھوٹی بات ہے. گھر کو گیا, جیسے گھر کو گیا شام کا وقت ہوا, دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی ہیں, چلو 2 قطرے شراب کے حلق میں ٹپکا دیتے ہیں, ہے نا. گھر سے نکلنا چاہا, خیال آیا او فلاں شراب پیو گے, کل حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے, حضور پوچھیں گے تم سے شراب پیا تھا؟ اگر کہوں گا کہ پیا تھا تو رسوائی ہوگی, اور کہوں گا نہیں پیا تھا تو جھوٹ. نہیں پیا تھا اور پی لوں گا تو جھوٹ, اور جھوٹ کا میں نے اقرار کیا ہے, جھوٹ بول نہیں سکتا, لہذا شراب سے باز آ گیا. شراب سے باز آ گیا. رات ہوئی, زنا کی طرف قدم بڑھنے چاہے, پھر خیال آیا, حضور نے پوچھا یہ کام کیا تھا؟ تو اگر کرنے کے بعد کہوں کہ نہیں کیا تھا وعدہ خلافی ہو جائے گی, جھوٹ بول نہیں سکتا, زنا سے باز آ گیا. چوری کرنے کے گھر سے نکلا, خیال آ گیا حضور پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا, جھوٹ بول نہیں سکتا. پتہ یہ چلا جس جھوٹ کو وہ چھوٹا سمجھ رہا تھا, اس ایک جھوٹ کے نہ بولنے کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے باز آ گیا. صبح کو حضور کی بارگاہ پہنچا, حضور میں تو اس کو بہت چھوٹا سمجھ رہا تھا مگر اس کی وجہ سے میں تمام گناہوں سے بچ گیا. اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے کا حال جو برباد ہے, بے حال ہے, اسی جھوٹ کی وجہ سے ہے. بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں, دوست کو دوست پر بھروسہ نہیں, ماں کو بیٹے پر بھروسہ نہیں, بیٹے کو باپ پر بھروسہ نہیں. کیوں؟ جھوٹ. ہم نے اپنا وقار کھو دیا ہے. کیا کھو دیا ہے؟ وقار کھو دیا ہے ہم نے. بھائی سے آپ پیسے مانگے, بھائی ذرا پیسے دے 200 روپے, بھائی کے پاس نہیں ہے پیسہ 200 روپے, وہ بول دے گا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے, پھر بھی ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا؟ ہے دیا نہیں, اس نے جھوٹ بولا, اس نے بھروسہ نہیں ہے نا, وقار کھو دیا ہے ہم نے. اور کسی ہے اور پھر بھی کہے گا نہیں ہے میرے پاس. اور جانتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں,
اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 3 میل دور چلے جاتے ہیں، ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ اور آج وہ جھوٹ ہمارے درمیان عام ہے، کامن بات ہے۔ صحیح بول رہا غلط بول رہا ہوں میں؟ صبح کو اٹھا تو اٹھتے ہی پہلے جھوٹ، آ گیا فون، کہاں ہے رے بھائی؟ میں راستے پہ چل رہا ہوں، بس پہنچ رہا میں، بس پہنچ رہا ہے وہ، ابھی اٹھ کے ابھی اس نے برش بھی نہیں کیا، باتھ روم بھی نہیں گیا ہوگا، بہت پہنچ رہا ہے وہ، یہ انتظار کر رہا ہے، آ رہا ہے، پھر کہاں رے بھائی؟ بس شروعات ہماری جھوٹ سے۔ رات کو فون، کہاں ہے بھائی؟ میں ذرا باہر ہوں، ابھی ہے گھر پہ ہوں، اس کو معلوم گھر پہ ہوں میں، آ جائے گا ملنے کے مجھ سے، ٹائم پوری ہو جائیں گی، ٹائم ختم ہو جائے گا، میں نیند نہیں آئیں گی، ہے نا، نیند بہت لگی ہے، لگا دیا، میں بھی باہر ہے، ابھی ٹائم لگے مجھے 1 گھنٹہ، تو سو جا، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ۔ اس لیے اے لوگوں جھوٹ سے بچو، اور آپ جھوٹ بولیں گے نا، ہم جھوٹ بولیں گے نا تو ہماری اولاد بھی جھوٹ سیکھے گی، ہماری اولاد بھی جھوٹ بولے گی، اس لیے کہ جو ہم سکھائیں گے وہی بچہ سیکھے گا، جو ہم بتائیں گے بچہ وہی کرے گا۔ آپ گھر میں کہہ رہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں فون پہ، تو بچے کو معلوم تو ہو رہا ہے نا کہ اگر کبھی آپ کو کوئی ایسا آدمی فون کرے، دوست فون کرے، تو گھر پہ رہ کے ہی بول سکتے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ ان کو جھوٹ سکھانے والے ہم لوگ ہیں، ان کو جھوٹ کی عادت دلانے والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ اس لیے جھوٹ سے بچے، جھوٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو سرکار غوث پاک کی ماں نے کیا کہا؟ بیٹا ایک وعدہ کر، جھوٹ نہیں بولنا۔ سرکار غوث پاک نے بھی عہد کر لیا، جھوٹ نہیں بولنا۔ سفر میں نکلے آپ، آگے بڑھتے بڑھتے لوگ سب سرکار بغداد کی بڑی عزت کر رہے ہیں کہ آج ہمارے درمیان اشرف گھرانے کا ایک فرد ہے، سید ہے، سبحان اللہ، آل رسول ہے ہمارے ساتھ، رسول کے آل ہیں، ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سرکار غوث پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل، نبی میں مطلب نبی، علوی فصل مطلب علی، اور بطولی گلشن مطلب حضرت فاطمہ زہرا، ہے نا، زہرا بطول۔ کیا شعر کو دیکھا آپ، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ سب تعظیم کرتے جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر آگے بڑھے، اچانک کچھ ڈاکوں نے حملہ کر دیا۔ آپ نے واقعہ سنا، میں تفصیل میں جان نہیں کہتا، ڈاکوں نے حملہ کر دیا، اور جو حملہ کر دیا سب کے سامان اسباب لوٹ لیے، اور ایک ڈاکو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی کہ بچے بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ سرکار پاک کہتے ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو ہے چھوٹا سا بچہ، ان کے پاس 40 اشرفیاں کہاں سے آئیں گے؟ ہلکے میں لے لیا، چلا گیا۔ دوسرا آیا، پھر آپ نے وہی جواب دیا، ہلکے میں لے لیا۔ سب کا مال لوٹ لاٹنے کے بعد جب مال کو بانٹا جا رہا ہے، بٹوارا ہو رہا ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ سردار ایک بچہ بھی تھا اس میں، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے بچہ بول رہا چھوڑ دیا میں نے۔ دوسرے نے کہا سردار میں نے بھی اس سے پوچھا تھا، کہا اس بچے کو بلا کے لاؤ۔ سرکار غوث پاک کو بلا کے لایا گیا۔ سرکار غوث پاک آئے تو آنے کے بعد ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ دیکھو بغل میں سلے ہوئے۔ جب سلائی کھولی گئی تو واقعی اس میں 40 اشرفیاں نکلے۔ کہا بچے ایک بات تو بتاؤ، سب ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تم جھوٹ بول کر کے مال کو بچا سکتے تھے، ہر کوئی ایسا ہی کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے،
میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، میری ماں نے کہا تھا بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکوں کے آنکھوں سے آنسو جمع ہو۔ اللہ اکبر، تم اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ نہیں سکتے، اور آج کئی سالوں سے میں اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، نمازیں چھوڑ رہا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ اے بچے عبد القادر، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ان تمام ڈاکوں نے توبہ کیا، اور سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک نے سچ بولا، اور سچ کی برکت یہ کہ سب کا مال سب کو واپس لوٹا بھی دیا گیا، اور 40 لوگ جو گمراہی کے راستے میں تھے اس راستے سے نکل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ اور سرکار غوث پاک کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اپنی اپنی جگہ پر وقت کا ولی کامل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچے۔ جب بغداد پہنچے تو بغداد کا مدرسہ ایسا تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان، کوئی معاملات نہیں تھا۔ آپ حضرت شیخ حماد سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے بارے بتایا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام عبد القادر ہے، اور میں حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نواسا ہوں، وہ میرے نانا جان ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی کا چرچا تھا۔ حضرت شیخ حماد نے کہا ٹھیک ہے، ان کو اپنے پاس رکھے۔ اور سرکار بغداد اللہ تعالیٰ جب مکے میں آپ تعلیم حاصل کرنے لگے تو فرمایا گیا کہ آپ کے پڑھنے کا عالم یہ تھا کہ چند ہی دنوں میں آپ پورے مدرسے میں ٹاپ نمبر پر آ گئے، نمبر 1 پر آ گئے۔ حد تو یہ کہ استاد کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہوتی تو آپ کتاب کو دیکھتے اور اس کتاب کا حاشیہ لکھنا شروع کر دیتے۔ جب استاد آتا دیکھتا کہ یہ حاشیہ کس نے لکھا تو بچے کہتے کہ عبد القادر نے لکھا، تو استاد کہتے عبد القادر تم پڑھنے آئے ہو کہ تم پڑھانے آئے ہو؟ اللہ اکبر، یہ میرے غوث کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے لگے۔ اب حال یہ کہ جو کچھ آپ لائے تھے کھانا پانی وہ سب ختم ہو گیا، اب بھوک کا عالم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھوک سے نڈھال ہو جاتا تو میں نے ایک بار سوچا کہ چلو باہر نکلتے ہیں، گری پڑی جو چیزیں گھاس پتے ہوں گے، جو ساگ سبزی ہوگی انہیں اٹھا کر کھا لیا جائے گا، بھوک کو ختم کیا جائے گا۔ جب میں وہاں پر پہنچا بلکہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جہاں سبزی فروش کرنے والے جو سبزی اپنی اپنی کھیتوں سے نکال کے لاتے تو دریائے دجلہ میں سبزی کو دھوتے تھے تاکہ مٹی نکل جائے، تو اس سبزیوں میں سے کچھ پتے جو ہے وہ ٹوٹ کر کے پانی میں بہہ جاتے تھے۔ سرکار غوث پاک نے سوچا چلو جو بہنے والے پتے ہیں ساگ سبزی کے اسی پتوں کو 2-4 کھا لوں گا، بھوک کو مٹا لوں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ سے پہلے وہاں 70 فقیر پہلے ہی موجود ہیں۔ آپ کو حیا آئی، یہ 70 پہلے ہی یہاں پر ساگ سبزی کھا رہے ہیں، پھر میں اور یہاں پر ایک شامل ہو جاؤں۔ آپ واپس پلٹے، اللہ اکبر، ایک مسجد کے اندر چلے گئے، جا کر کے عبادت کرنے لگے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ نماز سے جب فارغ ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی سبزی اور روٹی لایا ہے، لا کر کے مسجد کونے میں کھا رہا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ بھوک سے نڈھال ہیں، دل میں خیال کرتے ہیں کاش وہ مجھے بلائے کہ اے بچے آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو تو میں بھی ساتھ میں کھانا کھا لوں، لیکن وہ انسان کے جو ہے سرکار غوث پاک کو بلا نہیں رہا ہے۔ سرکار غوث پاک ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اس نے سوچا کہ چلو بلا لیتے ہیں، کہا بیٹے آ جاؤ تم بھی کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ سرکار غوث پاک نے پہلی بار منع فرما دیا، دل میں خیال آیا کہ ایک دوبارہ اور کہے تو میں کھانا کھانے لگ جاؤں۔ اس نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ اس آدمی کے ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے بات ہوتی ہے، وہ انسان کہتا ہے انسان کہتا ہے اے بچے ایک بات بتاؤ کہ اس مدرسے میں جیلان کا رہنے والا سادات گھرانے کا ایک بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، جس کا نام عبد القادر ہے، اے بچے کا تم
تم اس کو جانتے ہو، اس کی ماں نے مجھے سونے کا ایک انڈا دیا ہے، میں تجارت کے غرض سے یہاں پر آیا تھا، لیکن تجارت میں سارا پیسہ میرا ختم ہو گیا، اب حال یہ کہ میں بھوک سے ڈھال ہو گیا، اس کے اسی انڈے کو توڑ کر کے تھوڑے سے سونے سے میں آج کھانا لے کر کے آیا ہوں، کیا تم اس بچے کو جانتے ہو؟ سرکار بغداد فرماتے ہیں پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کھانا کھا لیا گیا، کھانا کھا لینے کے بعد سرکار بغداد کہتے ہیں تم جس بچے کو تلاش کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں، میرا ہی نام عبد القادر ہے، میری ماں نے تمہیں سونے کا انڈا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کہتا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، لیکن اب پتا چلا اصل میں میزبان تم تھے، مہمان تو میں تھا۔ اے عبد القادر مجھے معاف کر دو، میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تھا، اس لیے تمہارے امی کے دیے سونے کے انڈے سے تھوڑا سا توڑ کر کے میں بازار سے کھانے لے کر کے آیا تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، جو تم نے کھایا ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے۔ سرکار غوث پاک سونے کے اس انڈے کو لیتے ہیں اور تھوڑا سونا نکال کر کے ایک ہوٹل والے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزانہ مجھے 2 روٹی اور سبزی دے دیا کرنا، اور باقی سونے کو لے کر کے وہ جو 70 لوگ تھے وہ سبزی جو ہے اور ساگ وغیرہ کو کھا کر کے زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ سونا لے جاتے ہیں اور ٹکڑے کر کے ان سب کو بانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہ ساگ سبزی جو ہے اس کو تلاش کر کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سونا لو اور جاؤ اور دکان سے خرید کر کے کھانا کھاؤ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ خود بھوکے ہیں مگر غیروں کی مدد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، خود بھوکے ہیں لیکن اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال مکمل تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ 18 سال کی عمر شریف میں آپ بغداد شریف میں آئے تھے، 8 سال آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی۔ 18 اور 8 کتنے ہو گئے؟ جلدی بولیں۔ آپ لوگ تقریر دھیان سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ہاں 18 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 26 سال کی عمر شریف آپ کی، اور آپ دینی تعلیم سے آراستہ ہوئے، سبحان اللہ۔ ادھر دینی تعلیم سے آراستہ ہوئے، ادھر جذبی کیفیت آپ کے اندر طاری ہو گئی، عالم استغراق میں آپ رہنے لگے۔ حال یہ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحیح سالم ہو جاتے، نماز پڑھتے جیسے نماز وقت جاتا آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 12 سال تک بغداد کے بیابانوں میں بھٹکتا رہا، جنگلوں میں بھٹکتا رہا، زور زور سے چیخ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا۔ حال یہ کہ مجھے لوگ بھول گئے تھے کہ کوئی بندہ ہے عبد القادر، لوگ مجھے فراموش کر چکے تھے، جو مجھے دیکھتے مجھے پہچان نہ پاتے۔ 12 سال تک میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اور جنگلوں کے پیڑ پودوں کے جو ہے پتیوں کو سبزیوں کو کھا کر کے گزارا کرتا۔ کبھی کبھی ایک سال تک، کئی مہینوں تک میں پانی نہیں پیتا، کبھی کئی مہینوں تک میں کھانا نہیں کھاتا، الغرض کے بھوکے رہ کر کے جو ہے نفس کو مار کے میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا۔ ایک بار سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی جب تک مجھے میرا رب نہیں کھلائے گا تب تک نہیں کھاؤں گا، جب تک رب نہیں پلائے گا میں نہیں پیوں گا۔ آپ نے قسم کھا لی اور آپ جو ہے یاد الہی مستغرق ہو گئے، اللہ کے ذکر میں یاد میں مہوا ہو گئے۔ اب عالم یہ کہ سرکار غوث پاک کئی دن ہو گئے ہیں آپ نے نہ ایک دانہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ سرکار حضرت خضر علیہ السلام ایک دودھ کا پیالہ لے کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبد القادر لو یہ دودھ پی لو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے قسم اٹھا لیا ہے اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب نہ مجھے کھلائے، اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک میرا رب مجھے نہ پلائے۔ اسی کو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے
کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اللہ اکبر۔ سرکار بغداد کہتے ہیں جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا کھاؤں گا نہیں، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا پیوں گا نہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے عبد القادر، یہ جو میں دودھ لے کر کے آیا ہوں اللہ کے حکم سے لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں خضر ہوں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم اسے پی لو۔ تو اللہ کا حکم دیا گیا تو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ اسے پیا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو سعید مخزومی نے آپ کو اپنے گھر میں لے گئے، حضرت ابو سعید مخزومی آپ کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد آپ کو پینے کے لیے مشروبات وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے راہ سلوک کا معاملہ ہے، یہ دینی تعلیم کا معاملہ ہے۔ اتنی تکلیفیں مشقتیں آپ دینی تعلیم کے اٹھاتے ہیں اور راہ سلوک کے لیے آپ 12 سال تک بغداد کے بیابان بھٹکتے پھر رہے، دوڑتے پھر رہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، چیخنا ہے، اللہ اللہ کی آوازوں کو بلند کرنا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا طریقہ رہا ہے۔ سرکار غوث پاک ایسے ہی اتنے فضائل اور کمالات اور اتنی محاسن اور اتنی زیادہ جو ہے اتنا اعلیٰ مقام آپ کو نہیں ملا، بلکہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، آپ نے بندگی کی ہے، اللہ کی یاد میں آپ نے راتیں بسر کی ہے، راتیں گزاری ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اے غوث پاک کے ماننے والوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، جو غوث 12 سال تک بیابان میں بھٹکتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہے، اس غوث کا ماننے والا، اس غوث آدم سے محبت کرنے والا نمازوں کو چھوڑ دے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے، اللہ کی بڑائی کو چھوڑ دے، اللہ کے راستے دور ہٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر حقیقت واقعی آپ غوث آدم کے ماننے والے ہیں تو پھر نمازوں کی پابندی کرو، اگر حقیقت آپ غوث آدم سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کے ذکر میں مہوہ ہو جاؤ، اگر حقیقت آپ غوث آدم سے پیار کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اپنانا شروع کر دو، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ جو غوث سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی نماز ترک نہیں کرے گا، جو غوث سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، بلکہ غوث سے محبت کرنے والا غوث کے نقش قدم پر چل کر کے صراط مستقیم پر گزرتا ہوا دنیا کو بھی آباد کر لے گا اور آخرت کو بھی آباد کر لے گا۔ لہذا غوث پاک کا محب، غوث پاک سے محبت کرنے والا وہ نمازوں کی پابندی کریں گے نمازوں کی پابندی انشاءاللہ۔ ہاں کتنے لوگ نماز کو آئے تھے بھائی صبح کو؟ ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہاتھ نیچے رکھے کوئی بات نہیں، میں کسی کو ذلیل رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے غوث نے 12 سال تک اللہ اللہ کیا بیابانوں میں، 12 سال تک پڑھائی کی عمر میں جو تکلیف اٹھائی وہ چھوڑ، 12 سال تک اللہ 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 کرتے رہے تو مقام مرتبہ یہ ملا کہ ایک حبشی لڑکی کہتی ہے عبد القادر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اللہ سرکار غوث پاک جب اتنے مجاہدات اور اتنی بندگی اور عبادات کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ہے، یہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری پریشانیاں ختم، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہتری اور اچھائیاں ہوں گی، ثواب ملے گا۔ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جا رہی ماشاءاللہ، شاید سعید پورہ والے جو ہے ہماری باتیں کچھ نہ کچھ تو لے رہے ہوں ضرور، ہے نا؟ ماشاءاللہ نماز کی تعداد بڑھ گئی ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیے،
دین سے جڑیے، برائی سے بچیے، کسی کو تکلیف دینے سے بچیے، کسی کو گالی دینے سے بچیے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ آپ پر مہربان ہوگا اور آپ کی تمام تر پریشانیاں وہ کافور ہوتی نظر آئیں گی۔ وقت کافی ہو چلا، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہیں گی۔ بولنے کوئی غلطی کو توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔